السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، آج ہم فقہی مسائل کے اعتبار سے روزے کے مکروہات اور روزے کے مستحبات بیان کریں گے۔ امید ہے آپ حضرات توجہ سے سماعت فرمائیں۔ روزے کو مکروہ کر دینے والی کچھ چیزیں ہیں۔ آدمی روزہ رکھتا ہے انسان، لیکن اس کو چاہیے کہ روزے کو وہ بہتر سے بہتر بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اور روزہ بہتر سے بہتر ہوگا دو باتوں سے خصوصیت کے ساتھ۔ ایک یہ کہ روزے کو مکروہ کر دینے والی چیزوں سے اور ناپسند کر دینے والی کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، اور دوسرا یہ کہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ یعنی مستحب ہو، پسندیدہ ہو جائے۔ اس کے لیے جو کام بتائے گئے ہیں ان کو فالو کرے اور ان کی پیروی کرے اور ان کو اپنائے، تو اس سے روزہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو جاتا ہے اور ناپسند اور مکروہ ہونے سے بچ جاتا ہے۔ مکروہ کا مطلب ہے ناپسند ہونا، اور مستحب کا مطلب ہے پسندیدہ ہونا۔ تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ جب ایک کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جا رہا ہے تو وہ کام اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو جائے، اس کی کوشش کرے، اور ناپسند ہونے سے اپنے اس عمل کو اور اپنی اس عبادت کو بچائے۔ تو اس لیے آج ہم ایسے کام بتا رہے ہیں کہ جس سے روزہ ناپسند ہونے سے بچایا جا سکتا ہے اور پسندیدہ بنایا جا سکتا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے کہ مکروہات روزہ، روزے کو مکروہ کر دینے والی چیزیں، اور مستحبات روزہ، کہ روزے کو پسندیدہ بنانے والی چیزیں، ان دو کو الگ الگ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح طور پر بیان بھی کرنے کی اور اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائیں۔ ویسے تو مکروہات کافی ہیں اور مستحبات بھی بہت ساری ہیں، لیکن اس وقت میں صرف چند اہم مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ مکروہات روزہ میں سے ایک چیز ہے منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا۔ منہ میں تھوک جمع ہوتا ہے، بسا اوقات گلا سوکھ جاتا ہے، حلق سوکھ جاتا ہے، تو ایک ہے کہ جیسے جیسے تھوک منہ میں آ رہا ہے وہ خود بخود اندر فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ خود بخود اندر جاتا رہتا ہے، اس سے تو روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ وہ تو فطری تقاضا ہے کہ منہ میں تھوک آتا ہے اور وہ آدمی نگل لیتا ہے اور اس سے گلا تر رہتا ہے، خشکی سے بچ جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات روزے میں گلا سوکھ جانے کی وجہ سے آدمی منہ میں تھوک جمع کر کے نگلتا ہے، تو یہ جمع کر کے نگلنا یہ مکروہ ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک چیز ہے کہ کوئی کھانے پینے کی چیز زبان سے چکھنا، یا زبان میں رکھ کے منہ میں رکھ کے چبانا دانتوں میں، یہ دونوں باتیں روزے کو مکروہ کر دینے والی چیز ہے۔ نگلتے نہیں ہیں، لیکن دانتوں میں رکھ کے اس کو مستقل چبا رہے ہیں اور تھوک دیتے ہیں، اور یا زبان پہ ڈال کر اس کو چکھتے ہیں۔ تو کوئی بھی کھانے پینے کی چیز اس طرح زبان پہ رکھ کے چکھنا یا دانتوں میں رکھ کر چبانا، یہ دونوں روزے کو مکروہ کر دینے والی چیز ہے۔ اگر اس کا کوئی ریشہ اندر چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو لہذا یہ تو ایسا عمل ہوا کہ جس سے روزہ ٹوٹنے کے قریب ہو جائے گا، تو ایسی بات مکروہ ہے۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں مستورات اور خواتین کہ ان کے ہاں شوہر تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں، تو کھانا پکانا افطار وغیرہ کے لیے جو اس میں
نمک ہے، مرچ ہے، اس کو چکھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، بغیر چکھے اگر پکاتے ہیں تو کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ تو بعض اوقات گھروں میں شوہر سخت ہوتے ہیں یا گھروں کے حالات ان کے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اگر تھوڑی بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو ان کو بہت کچھ سننا پڑتا ہے۔ تو ایسی عورتیں اگر اس شام کی اس ناگوار باتوں کو سننے سے بچنے کے لیے اگر تھوڑا بہت زبان سے اگر چکھ لیں، نمک وغیرہ دیکھ لیں، تو ایسی عورت کے لیے اس کی گنجائش ہے اور اس کے لیے وہ مکروہ نہیں ہوگا۔ مگر وہی بات جیسے ہم نے عرض کی کہ گھر میں ایسی کوئی ایسے سخت حالات ہو کہ کمی بیشی ہونے سے اس کو ناگوار باتیں سننے کی نوبت آتی ہو تو اس کے لیے اس کی اجازت ہے۔ لیکن اس میں ایک بات کا دھیان ضرور دینا چاہیے کہ چکھنے میں بسا اوقات کوئی ریشہ کوئی ریزہ اس کا حلق میں نہ چلا جائے، اس کے لیے فوراً کلی کر دے یا تھوک دے اور پوری طرح سے صاف کر لے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ لگانا اور برش کرنا، دانتوں کو صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ لگا کر برش کیا جاتا ہے، تو روزے کی حالت میں اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئلہ ہے یا منجن ہے، ایسی کوئی بھی چیز زبان دانتوں سے لگا کر اس کو دانتوں سے انگلی سے ملنا ہو یا کسی چیز سے بھی ملنا ہو، مسواک پر بھی اگر منجن ٹوتھ پیسٹ وغیرہ لگا کر کے رگڑیں گے تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ صرف مسواک کرنے، خالی مسواک کرنے، سادی مسواک اور بغیر اس میں کوئی چیز لگائے مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کے ہاں تو زوال کے بعد مسواک کرنا بھی مکروہ ہے، لیکن حنفیہ کے ہاں مسواک کی اجازت ہے۔ لیکن مسواک پر اگر کوئی چیز لگائے، پیسٹ لگائے، منجن لگائیں اور پھر اس کے ذریعے سے مسواک کریں تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ذائقہ ہے وہ تو محسوس ہوگا اور بسا اوقات اس کا کچھ اثر جو ہے حلق میں چلا جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان چیزوں کو مکروہ قرار دیا گیا۔ بعض عورتیں ہوتی ہیں ان کی عادت ہے کہ زبان پہ لپسٹک لگاتی ہیں، تو اس میں بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس میں ہونٹوں کے لگنے سے اور بات چیت سے اور ہونٹوں کو ایک دوسرے سے لگنے کی وجہ سے اگر کوئی ریشہ اور ریزہ اس کا حلق میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے روزے کی حالت میں۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ دل لگی کرنا، اب میاں بیوی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو ایسی دل لگی کرنا کہ جس کی وجہ سے یہ اندیشہ ہو کہ میں اسی طرح اگر دل لگی کرتا رہوں گا تو انزال ہو جائے گا، یہ اندیشہ اگر ہے، انزال کا مطلب عضو مخصوص سے منی خارج ہو جائے گی، منی وغیرہ خارج ہو جائے گی، یہ اندیشہ اگر ہے تو پھر دل لگی عورت کے ساتھ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ ہاں اگر اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے تو پھر بوسہ دینا اور گلے لگانا وغیرہ، بوس و کنار ہونا، اس کی گنجائش ہے اگر وہ اندیشہ نہ ہو۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے اس بات کی اجازت مانگی کہ وہ اپنی بیوی سے کچھ مباشرت کریں، کچھ بوس و کنار کریں، صحبت نہیں بلکہ دوسری مباشرت، دل لگی کے کام وغیرہ بیوی کے ساتھ صحبت کے علاوہ اس کی کرنے کی انہوں نے اجازت مانگی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ لکھا ہے کہ وہ عمر دراز آدمی تھے، ظاہر ہے کہ عمر دراز آدمی کو اس بات کا اندیشہ کم ہوتا ہے۔ ایک اور صاحب آئے، انہوں نے بھی اجازت مانگی اس چیز کی، تو آپ علیہ السلام نے ان کو روک دیا، منع فرما دیا، اور معلوم یہ ہوا ان کے متعلق کہ وہ جوان تھے، اور ظاہر ہے کہ جوان آدمی کو اس کی اجازت دی جائے گی، تو یہ اندیشہ ضرور ہے
کہ اس کے عضو سے منی یا منی وغیرہ خارج ہو جائے گی. اور پھر آگے مزید چیزوں کا بھی اندیشہ اس میں پایا جاتا ہے کہ اگر یہ بڑھتی رہی تو پھر آدمی صحبت تک پہنچ جاتا ہے، پھر وہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، پریشانی اٹھانی پڑتی ہے کفارے کی، کہ آدمی صحبت کر بیٹھتا ہے، پھر روزہ بھی ٹوٹے گا، قضا بھی کرنی پڑے گی، اور پھر کفارہ بھی دینا پڑے گا. تو ظاہر ہے کہ یہ ساری پریشانیاں آگے چل کے بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو جس جوان شخص کے سلسلے میں اس کا اندیشہ محسوس کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا کہ بھائی مباشرت اور بوسہ دینا اور ان کے ساتھ دل لگی کرنا بھی تمہارے لیے منع ہے. جہاں تک عمر والے آدمی تھے، بوڑھے آدمی تھے، تو اس کے ساتھ یہ اندیشہ نہیں ہے، تو اس کے لیے اس کی اجازت ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ عمل فی نفسی روزہ توڑنے والا تو نہیں ہے، لیکن روزہ توڑنے والے عمل تک پہنچانے والی چیز ہے. تو لہذا ہر ایسا عمل کہ روزہ توڑنے تک پہنچانے والا عمل ہو تو وہ مکروہ قرار دیا جاتا ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے روزہ دار کے بدن میں ضعف محسوس ہو، تو ضعیف کر دینے والا، کمزور کر دینے والا کام، کوئی بھی عمل، وہ مکروہ ہوگا. جیسے بعض اوقات بے انتہا مشقت والا اور بے انتہا مجاہدے والا اور مشقت والا کام کر رہے ہیں، جس سے بدن میں ضعف پیدا ہو جائے گا، اور یہ ضعف اس قدر بڑھے گا کہ فرض روزہ اس کو پورا کرنا مشکل ہو جائے گا. تو لہذا ایسا مشقت والا کام بھی مکروہ ہے. اب جہاں تک مزدوروں کی بات ہے، ان کو تو اس کی عادت ہوتی ہے، تو وہ مشقت جھیل لیتے ہیں، اور اس مشقت کے باوجود وہ روزہ پورا بھی کر لیتے ہیں. یہ ان کی اپنی بات ہے، عادت والے. لیکن جن کو اس کی عادت نہیں ہے اور ان کو تھوڑا سا بھی مشقت کا کام ایسا کمزور کر دیتا ہے کہ روزہ پورا کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے روزے کی حالت میں کوئی بھی گناہ کا کام کرنا بھی مکروہ ہے. کوئی بھی گناہ کا کام زبان سے ہو، آنکھ سے ہو، کان سے ہو، ہاتھ سے ہو، پیر سے ہو، اور اپنے عمل سے ہو، سوچ و فکر سے ہو، ہر ایسی بدن کی کسی بھی عضو سے گناہ کا کوئی کام کرنا، یہ روزے کو مکروہ بنا دیتا ہے. بعض علماء نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے. بعض علماء نے روزے کو فاسد کر دینا، جیسے جھوٹ بولنا، کہ جھوٹ بولنے سے روزے کو بعض علماء نے فاسد قرار دے دیا. لیکن جمہور کے نزدیک اس سے روزہ فاسد تو نہیں ہوتا، لیکن روزہ مکروہ ضرور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ثواب اس کا چلا جاتا ہے. تو اس لیے ہر گناہ کے کام سے روزے کی حالت میں بچنا چاہیے. کلی کرتے وقت میں، جو وضو کر رہے ہیں تو کلی کرتے وقت میں مبالغہ کرنا، یہ بھی مکروہ ہے. یعنی بہت زیادہ کلی کر رہے ہیں، حلق تک پانی پہنچا رہے ہیں، غرغرہ تک کرنے لگ گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ تو مبالغہ ایسا کرنا کہ جس سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہو اور پانی اندر چلے جانے کا اندیشہ ہو، تو یہ مکروہ ہوگا. اسی طرح ناک میں پانی چڑھانے میں بسا اوقات ایسا مبالغہ ہوتا ہے کہ ناک کی نرم ہڈی تک اوپر تک پانی پہنچ جاتا ہے، اور اس میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ ناک کے خیشوم میں اندر پانی داخل ہو کے پھر حلق تک اتر جائے گا. تو اس سے بھی بچنا ضروری ہے، اور بچنا چاہیے، ورنہ اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. سحری کرتے وقت میں بسا اوقات اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ بالکل آخری وقت تک، سحری کا وقت ختم ہونے کو ہے تب بھی سحری کر رہے ہیں، اور اتنی تاخیر اس میں کر دی ہے کہ اب سحری ختم ہونے کے بعد شک پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں میں نے سحری وقت کے اندر کر لی یا وقت ختم ہو چکا تھا، شک پیدا ہو گیا. تو یہ اتنی تاخیر کرنا کہ جس کی وجہ سے یہ شک پیدا ہو جائے، یہ بھی مکروہ ہے. اتنی تاخیر نہیں کرنا چاہیے. روزے میں سحری میں تاخیر مستحب ہے، یعنی تاخیر کا یہ مطلب ہے کہ رات سے ہی سحری کا وقت شروع ہو جاتا ہے، آپ رات ہی میں بھی سحری کر سکتے ہیں. سحری کا وقت تو شروع ہو جاتا ہے،
لیکن صبح صادق اس کا آخری وقت ہے. تو اب اس رات کے پورے حصے میں سے آخری حصے میں سحری کرنا یہ مستحب ہے. لیکن اتنی تاخیر کرنا کہ بالکل 1 منٹ اور آدھا منٹ اور 1.5 منٹ 2 منٹ باقی ہیں اور اس وقت تک بھی سحری کر رہے ہیں، اور سحری ختم کرنے کے بعد پھر یہ شک پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں میں نے وقت کے اندر ختم کر لیا یا وقت ہو چکا تھا، اب یہ شک پیدا ہو گیا. تو اتنی تاخیر کر دینا کہ جس سے روزے میں شک پیدا ہو یہ مکروہ ہے. تو اس کا دھیان دینا چاہیے. آپ رات کے آخری حصے میں ضرور سحری کریں، آخری وقت میں ضرور کریں، لیکن اتنا تاخیر نہ ہو کہ روزے میں شک پیدا ہو جائے. تو یہ تو مکروہات کا بیان ہوا کہ جو روزے کی حالت میں جو چیزیں مکروہ ہیں. لیکن اس کے ساتھ چند چیزیں اور بھی ہیں جو مکروہ نہیں ہیں. مثلا سر میں تیل ڈال رہے ہیں، بالوں میں کنگھا کر رہے ہیں، یا بھوؤں کو یا مونچھوں کو تیل لگا رہے ہیں، داڑھی کو تیل لگا رہے ہیں، تو یہ مکروہ نہیں ہے. اور اسی طرح سے سرما لگانا یہ بھی مکروہ نہیں ہے. خوشبو سونگھنا بھی ہمارے نزدیک مکروہ نہیں ہے. لیکن اس میں ایک ضروری ہے کہ بسا اوقات جو دھواں والا جو وہ ہوتا ہے، خوشبو ہوتی ہے جس کو عود کہتے ہیں، عود ڈالتے ہیں، تو یہ سونگھنا جس میں کیونکہ دھواں سونگھنے سے قصداً سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو چاہے وہ بخور ہو اور عود ہو، عود کا دھواں ہو، لیکن وہ دھواں تو ضرور ہے کہ وہ ناک میں پہنچے گا تو اس سے حلق تک اس کا پہنچ جاتا ہے. تو اس لہذا قصداً اگر یہ بخور بھی سونگھتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس میں دھواں ہوتا ہے. اور ہم نے پچھلے بتایا تھا کہ دھواں قصداً سونگھنے سے اور ناک میں کھینچنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. خود بخود چلا جائے تو روزہ ٹوٹے گا نہیں، لیکن بالارادہ اگر اس کو کھینچے آدمی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے عطر جو محض ایک خوشبو ہوتی ہے وہ تو مکروہ نہیں ہے، لیکن بخور سے احتیاط کرنی چاہیے. تو یہ تو ہوئی مکروہات. اب ہم مستحبات کا بیان کرتے ہیں. مستحبات تھوڑے سے بیان کرتے ہیں. روزے کو پسندیدہ بنانے والی چیزیں. سورج ڈوبتے ہی آپ نے روزہ رکھ لیا، اب روزہ افطار کرنے کا وقت ہے، تو جیسے ہی غروب آفتاب ہو گیا تو فوراً روزہ کھولنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے. یہ مستحب ہے. بہت سے حضرات کو یہ چیز معلوم نہیں ہے تو بلا وجہ تاخیر کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ صاحب ہم کو کھانے میں جلدی نہیں ہے. کہ نہیں، اب کھانے میں جلدی کرنا چاہیے. کہ اب تک کھانا منع تھا اللہ کے حکم سے، آپ رکے ہوئے تھے اللہ کے حکم سے، اب کھانے کا حکم ہے، اور یہ حکم پر آگے بڑھنا اور اس کو جلدی سے پورا کرنا بھی یہ بھی اللہ کا حکم ہے. تو لہذا یہ مستحب ہے، اللہ کو پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ آدمی جب اس کو منع کیا گیا تھا تو پوری طرح رکا ہوا تھا، اب جب اجازت دی گئی تو فوراً وہ عمل کیا، تو اللہ کو یہ بات پسندیدہ ہے. تو لہذا سورج غروب ہوتے ہی اور افطار کا وقت شروع ہوتے ہی فوراً روزہ کھول دینا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے. یہ مستحب ہے. افطار کے وقت میں کھجور کا استعمال کرنا چاہیے. کھجور، چھوارے کھجور، اور اس کے بعد پانی. تو کھجور سے افطار کرنا یہ بھی مستحب اور پسندیدہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے. اور اسی طرح سے آپ جس چیز سے افطار کر رہے ہیں اس کو طاق عدد میں استعمال کریں تو یہ بھی مستحب ہے. کھجور ہیں 3 عدد، یہ ایک کھجور سے افطار کریں. طاق عدد اس کو کہتے ہیں. 1 ہے، 3 ہے، 5 ہے. جس قدر وسعت اور فراوانی ہو اس کے بقدر استعمال کریں. ایسا نہ ہو کہ اجتماعی کھجوریں رکھی ہوئی ہیں اور وہ سب کے کام کی اور سب کی ضرورت کی ہیں، اور تھوڑی سی رکھی ہوئی ہیں اور ہم نے ہی اٹھا لی 3 اور دوسروں کو تو وہاں 1 بھی نہیں ملی. ایسا نہ ہونا چاہیے. اجتماعی دسترخوان پر اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ دوسرے بھی ان کی ضرورت بھی دوسروں کی ضرورت بھی پوری ہو سکے.
افطار کرنے کے بعد ایک دعا ہے، عموماً لوگ دعا پہلے پڑھ لیتے ہیں، لیکن اصل طریقہ یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور افطار کریں، اور افطار کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ افطار کر لینے کے بعد، چونکہ اس میں جو دعا کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اے اللہ، میں نے آپ کی خاطر روزہ رکھا اور میں آپ پر ایمان لایا اور میں نے آپ ہی پر بھروسہ کیا، اور آپ کے رزق سے میں نے افطار کیا، روزہ کھولا، آپ کی دی ہوئی روزی سے میں نے روزہ کھولا۔ اب دیکھیے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ روزہ کھولنے کے بعد یہ دعا پڑھنا چاہیے، تو لہٰذا یہ اس کا خیال رکھیں۔ بعض حضرات سحری میں جاگنے کی مشقت اور جاگنے اور سحری کے وقت میں اٹھ کر سحری کرنے کی مشقت کے خوف سے وہ سحری کرتے ہی نہیں، یہ بھی مناسب نہیں، صحیح نہیں ہے، بلکہ سحری کرنا چاہیے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، مستحبات روزہ میں سے ہے کہ سحری کھائے آدمی، چاہے تھوڑی سی صحیح، لیکن سحری ضرور سحری کرنا چاہیے، یہ مستحب اور پسندیدہ ہے۔ بلا سحری کھائے روزہ رکھنا جائز تو ہے، روزہ تو ہو جائے گا لیکن مستحب چھوٹ جائے گا، کیونکہ روزے میں اس کی وجہ سے کمزوری بھی پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سحری اتنے وقت تک ختم کر لینا چاہیے، اتنا پہلے ختم کر لینا چاہیے کہ یقینی طور پر آدمی کو وقت کے اندر اندر سحری کر لینا یعنی وقت کے اندر اندر آدمی سحری ختم کر لیتا ہو، یعنی اتنے وقت کے اندر اتنا پہلے ہی سحری کو پورا کر لینا چاہیے، ختم کر لینا چاہیے کہ یقینی طور پر روزہ صحیح ہو جائے۔ جیسا ہم نے مکروہات روزہ میں بیان کیا، اتنی تاخیر کرنا کہ اسے روزے میں شک پیدا ہو جائے کہ پتہ نہیں سحری کا وقت ہو چکا تھا یا میں نے اس کے اندر اندر سحری ختم کر لیا، اس میں شک ہو گیا، تو جیسا وہ مکروہ ہے اسی طرح سے مستحب یہ ہے کہ اتنا پہلے سحری کو ختم کر لے کہ روزہ یقینی طور پر صحیح ہو جائے اور کوئی اندیشہ اس کو نہ محسوس ہو۔ زبان سے بدگوئی، غیبت، جھوٹ، گالم گلوچ، بد زبانی کرنے سے اپنی زبان کو روکے رکھنا، اور ہر طرح کی کسی بھی ناجائز اور حرام کام سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، چاہے چغلی ہو، غیبت ہو، جھوٹ ہو، اور کوئی بھی ایسی ناجائز بات ہو، ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا مستحب ہے۔ جیسا کرنا مکروہ ہے تو روکے رکھنا مستحب ہے۔ مکروہات سے ایک تو روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے، اور مستحبات سے روزے کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی مستحب ہے رمضان کے موقع پر رشتہ داروں، ضرورت مندوں، محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ اور خیرات کرتے رہیں، اور روزے کا وقت، روزے کا دن علم کے حاصل کرنے میں مشغول رکھیں۔ آدمی علم حاصل کر رہا ہو، تلاوت قرآن پاک کر رہا ہو، درود شریف پڑھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو، دعاؤں میں لگا ہوا ہو، ان سب اعمال میں لگے رہنا روزے کی حالت میں، تاکہ رمضان کا دن اور رمضان کی راتیں دونوں اچھی سے اچھی گزریں، یہ بھی مستحب ہے۔ تو لہذا آپ اس حصول علم کی اس مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں اور یہ مسائل آپ سماعت فرما رہے ہیں، تو یہ بھی روزے کے مستحبات میں سے ہوا، یعنی روزے کی حالت کو، روزے کے اوقات کو اچھے عمل میں، بالخصوص علم کے حاصل کرنے میں آپ لگا رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کے روزے کو پسندیدہ بنانے والا عمل ہے۔ تو سامعین اکرام، یہ ہم نے چند روزے کے مستحبات کو بیان کیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ آج پھر رات میں 10 بجے تفسیر کی مجلس میں دوبارہ ہم آپ سے مخاطب ہوں گے۔ ہمیں امید ہے کہ
ان مسائل کو آپ حضرات سن رہے ہیں اور سن کر اسے دوسروں تک پہنچا رہے ہوں، اور جو کچھ سوال آپ کو کرنا ہو تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ آپ سوال کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 9686351622۔ تو آپ کے سوال کا انشاءاللہ جواب دیا جائے گا واٹس ایپ پر یا اس مجلس میں بھی، دونوں موقعوں پر جواب دیا جائے گا۔ تو گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں کہ وہ بھی سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔